Such a beautiful, lovely present from lovely sisters. اللہ جنت کے باغوں سے، جنت کے پھولوں سے آپ کا استقبال فرمائے. لٹرلی یہ آج تک ملنے والے پھولوں میں ہمیشہ مجھے یاد رہیں گے. جزاکم اللہ خیرہ. الحمدللہ میں اس وقت تلا گنگ جامعہ عائشہ صدیقہ سے بات کر رہی ہوں. یہ سالانہ تقریب تقسیم انعامات ہے. جوش و خروش، جذبے، محنت آپ کو بیک گراؤنڈ سے نظر آ رہی ہوگی. یہ کسی بھی تھیم ڈیزائنر، ایونٹ آرگنائزر کے ہاتھوں کا کمال نہیں ہے، بلکہ انتظامیہ کے خلوص اور طالبات کی محبت، محنت، خلوص نیت کا کمال ہے. اس یادگار خوشگوار صبح سے حاصل ہونے والی تازگی، روحانیت میں آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں. اٹھیے، بستروں کو چھوڑیے، گھروں سے نکلیے، اللہ کا نام لیجئے. اپنی صبح کا آغاز اس کی یاد سے کیجئے. ناچ گانوں، مارننگ شوز کی فحاشیوں، ٹی وی ٹائم، سارا دن موبائل سکرولنگ یا سارا سنڈے ہر روز کی طرح لیٹ لیٹ کر سو کر مت گزاریے. اٹھیے، کافی کک کے بجائے ذکر و اذکار کی، صبح کے اذکار کی کک لگائیے اور اپنے مردہ ضمیر کو، جسم جو ایک لاش بن کے رہ گیا ہے، اس کو اللہ کے نام کے ساتھ، اس کے ذکر کے ساتھ زندگی بخشیے، زندگی کا سامان دیجیے. دین دنیا کا، اپنے اور دوسروں کے لیے کچھ پازیٹیو، کچھ پروڈکٹیو کریں. یوں بھی سنڈے گزار کے دیکھیں. پتہ نہیں کیوں لوگ صبح کی تازہ فری ہوا کے بجائے، میں بڑی حیران ہوتی ہوں اس بات پہ کہ پتہ نہیں کیوں لوگ صبح کی تازہ فری ہوا کے بجائے ساری رات کے بند پڑے کمرے، بند دروازے، بند ونڈو، اس میں گزارنا پسند کرتے ہیں. ملنے جلنے کے بجائے الگ تھلگ رہنے کے عادی ہیں. پرائیویسی اور میرا کے چکر میں خود اپنی ہی جیل میں خود کو قید کر بیٹھتے ہیں. ہے نا ایسے بات؟ یعنی جو ہمارے پرائیویٹ گھر، پرائیویٹ رومز، الگ دنیا، ہم نے یہ خود اپنے ہی ہاتھوں سے ایک جیل بنائی ہے جس میں ہم نے خود اپنے آپ کو قید کر دیا ہے. اللہ کی نعمتوں سے، رنگینیوں سے، قدرت کے مناظر سے اور خوشیوں سے اور آخرت کی بھی نعمتوں سے، برکتوں سے اپنے آپ کو خود ہم قید کر دیتے ہیں. کتنی بڑی سزا دیتے ہیں. گویا یہ ہمارا سب کچھ ہمارے لیے سزا بن جاتا ہے. میں آپ کو دعوت دیتی ہوں، آپ ذرا ادھر ادھر دیکھنا شروع کیجئے، تلاش کیجئے. کتنے ہی مدارس، اہل علم، طالبات، طلباء آپ کی تشریف آوری کے منتظر ہوتے ہیں. آئے روز دعوت نامے، اشتہارات آپ کو ملتے ہیں، مگر وہیں پر تو صرف ہم نے مصروفیت کا لیبل لگا کر ایسی ہر کال کو، ہر میسیج کو اپنے لیے بند کر دیا. اگر ہم ویکینڈ یا ایون منتھلی یا ایون ایئرلی جو ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں، دینی حلقے منعقد ہو رہے ہوتے ہیں، سیشنز ہو رہے ہوتے ہیں، اسی طرح دعوت و سیاحت یا کوئی بھی اور کام، شجرکاری لے لیں، گارڈنگ لے لیں، کچھ بھی تو پروڈکٹیو پازیٹیو کیجئے. یقین کیجئے اس کا اثر آپ کے نہ صرف سارے دن بلکہ ساری زندگی اور پھر زندگی کے بعد بھی آپ کو ملتا رہتا ہے. کیا ہی بہترین آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا سے فرماتے: اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین. ہم نے صبح کی اور اللہ رب العالمین کے سارے ملک نے صبح کی. اس میں پتہ ہے خوبصورت بات کیا ہے؟ کہ سارے جہان کی صبح اور انسان کی صبح اکٹھے ہوتی ہے صبح 6 بجے. نہ کہ سارا جہاں صبح 6 بجے منائے، اس کی تو صبح 6 بجے ہو مگر ہماری انسانوں کی 10 بجے، 2 بجے یا اس سے بھی آگے چلے جائیں. اور پھر جب سارا جہان اکٹھے صبح کرتا ہے تو پھر یہ دعاؤں کی بھی قبولیت کا وقت بن جاتا ہے. تبھی تو صبح کے خاص اذکار آئے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا مانگتے؟
اللہم انی اسألک خیر هذا اليوم فتحہ. ون آف مائی فیورٹ دعا. اور بلیو می، جب بھی کسی دن کوئی مجھے اہم کام سر انجام دینا ہو، جیسے کسی ایگزام میں یا کسی اور معاملے میں کچھ کامیابی، فتح، تو اس وقت لوگ تو الٹے سیدھے غیر شرعی سنے سنائے بہت سارے وظیفے کرتے ہیں. میں خاص طور پر اس دعا کا اہتمام کرتی ہوں، اور واقعی وہ میرے لیے فتح والی، کامیابی والی صبح اور دن بن جاتا ہے، کیونکہ اس میں الفاظ ہی یہی ہیں. تو ہر روز، اور اسپیشلی جب آپ نے کوئی اہم کام کرنا ہے اور آپ اس میں فتح چاہتے ہیں، تو ان الفاظ پر غور کرتے ہوئے درد دل سے اپنے رب سے مانگیں، اللہم انی اسألک خیر هذا اليوم فتحہ. لوگ مختلف کاموں میں فتح پانے کے لیے، جیتنے کے لیے الٹے سیدھے غیر شرعی سنے سنائے 2 نمبر نقلی وظیفے کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہے اصل میں فتح کا سوال، جس کے لفظ بھی بتا رہے ہیں، اللہم انی اسألک خیر هذا اليوم فتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہداہ. ون آف مائی فیورٹ دعا. جب بھی کسی ایگزام، کسی ٹف سچویشن میں مجھے جیت چاہیے ہو، فتح چاہیے ہو، تو میں اس کو بڑے اہتمام سے پڑھتی ہوں. اے اللہ، میں تجھ سے اس دن کی بہتری مانگتا ہوں، فتح نصرت کا سوال کرتا ہوں، نور اور برکت اور ہدایت مانگتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا فِيهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ. اور میں اس دن کے شر اور اس کے بعد کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں.